انعام کیسا تجھ کو ملا ہے احمد، ادا کر شکر خدا کا، شکر خدا کا، رب دو عالم کا احسان آیا، رب نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم، آئمہ بے کسان سرور انبیاء، نور دو جہاں، پیکر شفاعت، جناب احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں اپنے معزز سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن شخصیات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر دینی لحاظ سے معلومات آپ تک فراہم ہوتی رہیں، تاکہ آپ دین کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کا میرا موضوع بہت ہی خوشگوار موضوع ہے۔ آج کا میرا موضوع نہایت ہی وسیع موضوع ہے۔ آج کا میرا موضوع نہایت ہی پرکشش موضوع ہے۔ وہ کون سا موضوع ہے؟ آج سیدہ، طاہرہ، عابدہ، عالمہ، قاریہ، معلمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 3 رمضان المبارک۔ آج حضرت سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں اپنے موضوع کو آگے لے کر چلتا چلوں کہ شاعر نے کتنا خوب کہا، ذرا لفظوں پر غور کیجئے۔ شاعر نے کتنا خوب کہا کہ ذرا لفظوں پر غور کیجئے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فاطمہ ظاہرہ، فاطمہ ظاہرہ، امام الانبیاء کی تو شہزادی ہے، امام الانبیاء کی تو شہزادی ہے، جنتیوں کی تو ملکہ، امام حسین کی تو ماں بھی ہے، فاطمہ اے فاطمہ۔ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوڑا اشارہ دیتا چلوں کہ علامہ اقبال نے کتنا ہی خوب کہا کہ پتھروں سے مانگتے ہیں وہ اپنی مرادیں، کہ پتھروں سے مانگتے ہیں وہ اپنی مرادیں، میرے نبی تو وہ ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی بول پڑتے ہیں، جن کو دیکھ کر پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کو بہت ہی میرے پاس کم وقت ہے، میں اپنے موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جب وفات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات کا وقت تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا کہ آپ رونے لگی؟ آپ کے کان میں کیا کہا کہ آپ تبسم میں آ گئی؟
آپ کے کان میں کیا کہا کہ آپ پھر تبسم میں آ گئی؟ آپ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے میرے معزز سامعین، ذرا لفظوں پر غور کیجئے گا۔ اس وقت کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے والد صاحب نے، میرے بابا جان نے مجھے اس وقت کہا تھا اے فاطمہ، دروازے پر جو دستک کر رہا ہے وہ کوئی عربی شخص نہیں بلکہ اسرائیل ہے، جو بیٹیوں سے باپ کو جدا کر لیتا ہے، جو بیویوں سے شوہر کو جدا کر لیتا ہے۔ میرے کان میں یہ کہنے کے بعد میرے چہرے پہ وہ رونق نہیں رہی، میرے چہرے پہ وہ تبسم نہیں رہا۔ تو پھر کان میں کہا، میرے بابا جان نے مجھے کان میں کہا، کہنے لگے اے فاطمہ زیادہ وقت نہیں، تو بھی میرے پاس آ جائے گی۔ تو میرے چہرے پر تبسم آ گیا۔ تو 6 ماہ کے درمیان حضرت جو فاصلہ تھا 6 ماہ کے درمیان حضرت فاطمہ الزہرا نے نہ کبھی مسکرایا، نہ کبھی تبسم کیا، نہ کبھی روئے، نہ کبھی صدمہ کیا، صرف اپنی ہی سوچوں میں گم رہتے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ بیٹی سے باپ جدا ہو چکا تھا۔ آج کی بیٹیوں سے باپ جدا ہو جائے تو کیا ان کے دلوں پر گزرتی ہے وہ بیٹیوں کے دل کا راز جانیے کیا گزرتی ہے، وہی جو گزری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ میں آگے اپنے موضوع کو لے کر بڑھتا چلوں کہ 6 ماہ کے درمیان جو فاصلہ تھا، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تبسم کیا، نہ کبھی مسکرائی، نہ کبھی زیادہ روئیں، نہ کبھی کچھ کیا، صرف اپنی ہی سوچوں میں گم رہی، کام سارے کرتی۔ تو جب وصال کا وقت قریب آیا تو خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ میرے معزز سامعین، اس لفظوں کو سن کر سبحان اللہ بھی کہا کریں، کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک شخص کا، جو شخص میرا بیان سنے اس پر سبحان اللہ کہے، یہاں کوئی بھی بیان ہو، کوئی بھی دینی مجالس چل رہی ہو، اس میں شخص سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین جو سن رہے ہیں، لفظوں پر غور کر کے سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے گا۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے بابا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لے آئے۔ تو میں نے خواب میں دیکھتی ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی بابا جان آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہنے لگے کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آنے والی ہیں۔ تو صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا صبح اٹھی، فجر کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھی اور سارے کام کر لیے، کھانا بنا لیا، کھانا بنا کر تو غسل بھی کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا، میں نے دریافت کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کی، اے فاطمہ آج آپ نے سارے کام بھی کر لیے، کھانا بھی بنا لیا، غسل بھی کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو منہ پر وہ رونق نہیں رہی، اداسی منہ پر آ گئی، چہرے پر اداسی آ گئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خواب میں رات کو میرے بابا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ وہ کہنے لگے، وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے دریافت کی ابا جان آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور وہ کہنے لگے بیٹا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، بیٹی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تو میرے پاس آنے والی ہے۔ تو وہ شیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ شیر کی چشمان مبارک آنسو سے نم ہو گئی۔ وہ کون سا شیر ہے جس سے قلعہ خیبر کانپتا تھا؟ وہ شیر ہے جس سے کوئی بھی جنگ میں جاتا تو وہ کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا، وہ شیر جس کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے کفر پر لرزہ طاری کر دیا، اسلام کو طاقت دے دی، وہ شیر جس نے بچپن میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مبارک آنسوؤں سے نم ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس وقت نہیں، میں اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد
کنیزائیں، آج کی کنیزائیں کہتی ہیں میرے مالک مر جائیں تو جان چھوٹ جائے گی، اس وقت کی کنیزاؤں نے کہا کہ ہمارے کلیجے پھٹ گئے، اس وقت کی کنیزاؤں نے کہا کہ ہمارے کلیجے پھٹ گئے جس وقت ہم نے یہ بات سنی، رونے لگی کہ آج ہم سے جدا ہو جانا ہے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج ہم سے جدا ہو جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے نے آج ہم سے جدا ہو جانا ہے۔ رونے لگی، یہ باتیں دو باغوں کے پھول حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن لی، کیا گزری ہوگی ان کے دل پر جب وہ یہ حال دل سن رہے ہوں گے کہ آج ہماری ماں نے اس دنیا فانی سے پردہ فرما جانا ہے، ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی کہ آج ہماری اماں جان نے اس دنیا فانی سے ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، کیا گزری ہوگی ان کے دل پر کہ آج ہماری اماں جان نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا، آج اماں جان نے ہمارے ساتھ ہمارے پاس نہیں رہنا، انہوں نے ہم سے جدا ہو جانا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور اپنے بیٹوں کو، اپنے پھولوں کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ اپنے والد صاحب کا ہر کہا ماننا، ہر بات ماننا، ان کی تابعداری کرنا اور ان کی ہر خدمت کرنا۔ تو حضرت علی سے کہنے لگی میرے بیٹوں کی اچھی پرورش کرنا، میری اولاد کی اچھی پرورش کرنا، ان کو ہر کسی چیز کی میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ تو یہ باتیں کہنی ہی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنیزاؤں میں سے کسی کو کہا کہ میرے دونوں پھولوں کو لے جاؤ جنت البقیع میں لے جاؤ، جنت البقیع کے بعد میرے بابا جان کے روضہ اقدس پہ لے جانا اور وہاں حاضری دے آئیں۔ وہ یہ دینے گئے تھے کہ پیچھے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، روح کفہ انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا جب بچوں نے کھڑی ہو کر اپنی اماں جان کا دل حال سنا ہوگا، بچوں کے کلیجے پھٹ چکے ہوں گے کہ آج اماں جان نے ہم سے دور ہو جانا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مبارک میں آنسو آ گیا۔ یہ تو وہ ہستی ہیں، بیوی تو رفیقہ حیات ہوتی ہے، بیوی اچھی ہو، صالح ہو، نیک ہو، خلوص دل سے محبت کرنے والی ہو، ہر کام ہر خدمت میں کسر نہ چھوڑتی ہو، تو جب وہ اس دنیا فانی سے جاتی ہے تو شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بہت صدمہ ہوتا ہے۔ وہ تو ہستیاں ہی علل مقام تھی۔ شاعر کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو خود عین نور ہے تیرا ہر گھرانہ نور کا، تیرا ہر گھرانہ نور کا۔ وہ تو نور والے تھے، وہ تو نور والے تھے۔ آج کی دور زندگی میں کوئی کسی کی بیوی چلی جائے خلوص محبت والی تو وہ اس شوہر کو رونا آ جاتا ہے۔ وہ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، تو بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ میری بات صرف آخری لمحے چل رہے ہیں بیان کے، میری باتوں پر صرف چند منٹ کے لیے غور کر لینا، صرف چند منٹ کے لیے غور کر لینا کہ جب وفات پا گئی اور علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ دنیا میں صرف 2 ایسی خاتون ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ وہ کون سی تھی؟ پہلی حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور قدموں میں اپنی چادر بچھا دی، کالی کملی بچھا دی۔ تو صحابہ کرام کے جمع غفیر میں سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے، یہ کون خاتون ہے کہ آپ نے اپنی کملی کالی کملی ان کے قدموں میں بچھا دی، کھڑے ہو کر استقبال کیا؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ میری وہ ماں ہے جن کی چھاتی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خوراک عطا فرمائی ہے۔ دوسری شخصیت کون ہے؟ حضرت عابدہ فاطمہ طاہرہ مطہرہ، عابدہ طاہرہ مطہرہ معلمہ قاریہ عالمہ، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ میرے بیان کے چند لمحات ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا کو صرف 3 نسبتیں حاصل ہیں
حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نسبت حاصل تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پوچھا کون سی 3 نسبتیں حاصل ہیں؟ کہنے لگے پہلے تو وہ امام الانبیاء، نور دو عالم، نور مجسم، ائمہ بے کساں، غریبوں کا والی، نور دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، ائمہ بے کساں، سرور انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ یہ پہلی نسبت ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ علی المرتضیٰ، شیر خدا، کرم وجہ اللہ علیہ، پیکر شجاعت، پیکر شفاعت کی ازواج ہیں۔ تیسری نسبت یہ حاصل ہے کہ حضرت امام حسین محبت خلوص کے پیکر، نیت و دماغ کے پیکر، جس شخص نے محبت کی خیرات لینی ہو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ چلے جائے۔ امام حسین وہ ہیں کہ جو نیزے پہ چڑھ کر قرآن سناتے ہیں۔ امام حسین وہ ہیں کہ جن کے نام سے کربلا بھی لرزاتا ہے، نظر اٹھتا ہے۔ میری چند باتوں پر غور کیجیے گا۔ آج کا صرف میرا موضوع اتنا ہی تھا کہ آج کا اتنا ہی پیغام دینا تھا کہ آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ ان کی بارگاہ میں سارے ثواب کریں، دعا کریں۔ وہ ہماری دعاؤں کے قابل تو نہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے ہاتھ لے کر ان کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو ہم ان سے استغاثہ پیش کریں، یا سیدہ پاک ہماری یہ چھوٹی سی دریافت بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے گا۔ بارگاہ رسالت میں پیش استغاثہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں تو وہ دعا قبول نہ ہو، میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میں اپنے ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم اس قابل نہیں کہ ان کے لیے، ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہمارے اندر اتنے گناہ ہیں ہمارے کہ ہم اس دن کے صدقے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ میری صرف اتنی ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، مجھے حاکم دین بنائے اور ہم سب کو 5 سچا پکا اور سچا نمازی بنائے، جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا صرف اتنا ہی تھا کہنے کا، چند باتیں کرنے کا اتنا ہی مقصد تھا کہ آج چھوٹا سا اہتمام گھر میں کر رسالے ثواب کیجیے تاکہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کی رہائی ہو جائے، ہمیں جہنم سے رہائی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 پکا اور سچا نمازی بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان